بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد لقمان رضا اور پروگرام شان رمضان کی ایک نئی ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج اس ویڈیو میں 21 رمضان المبارک کی نسبت سے جو سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا یوم شہادت ہے، اس پر گفتگو ہوگی۔ سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم وہ ہستی ہیں کہ جن کے بارے میں قرآن مجید فرقان حمید میں 300 سے زائد آیات کا نزول ہوا، یعنی 300 سے زائد آیات بینات ایسی ہیں جو سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی عظمت اور شان کی گواہی دے رہی ہیں۔ اور پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینکڑوں ایسے فرامین ہیں مختلف احادیث مبارکہ کی کتب میں کہ جو سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی عظمت، شان اور رفعت کو بیان کرتی ہیں۔ اسی طرح سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی عظمت اور شان دیکھیے کہ آپ کعبۃ اللہ میں آپ کی ولادت ہوئی اور پھر شہادت وہ مسجد میں ہوئی، یعنی بکعبہ ولادت بمسجد شہادت۔ آپ اسلام کی وہ عظیم ہستی ہیں، وہ عظیم شخصیت ہیں کہ جن کی ولادت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پیارے گھر کعبۃ اللہ بیت اللہ میں ہوئی اور جن کی شہادت بھی اللہ تعالیٰ کے گھر مسجد میں ہی ہوئی۔ اور پھر سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی عظمت اور شان کے سورہ آل عمران میں جب ہم آیت مباہلہ پڑھتے ہیں جہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ جب نجران کے نصارہ نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بحث و مباحثہ کیا اور پھر وہ اپنی بات پر ڈٹ گئے، تو پھر اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا پیارے حبیب آپ ان سے فرما دیجئے کہ آؤ ہم اپنے بیٹوں کو بھی لاتے ہیں، تمہارے بیٹوں کو بھی بلاتے ہیں، ہم اپنی خواتین کو بھی بلاتے ہیں، تمہاری خواتین کو بھی بلاتے ہیں، ہم اپنے آپ کو بھی لے آتے ہیں اور تمہیں بھی بلاتے ہیں، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں گر گڑا کر التجا کرتے ہیں کہ جو جھوٹا ہے اس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی لعنت بھیجتے ہیں۔ تو اس موقع پر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بیٹوں میں سیدنا امام حسن و حسین علیہ السلام کو اپنے ساتھ لے کر آئے، اپنی خواتین میں سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کو اپنے ساتھ لائے، اور اپنے آپ میں یعنی اپنے نفوس میں جہاں فرمایا کہ اپنے آپ کو لے آؤ، تو وہاں پر خود پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تشریف لائے اور اپنے ساتھ سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو لے کر آئے۔ تو یہ سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کا کتنا بڑا شرف ہے کہ وہ انفسنا میں اللہ سبحانہ و تعالی نے اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں شامل فرمایا۔ اور پھر وہ نصارہ نے جب یہ نورانی چہرے دیکھے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سیدنا امام حسن و حسین علیہ السلام اور سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم، تو ان کا بڑا جو پادری تھا اسقف، اس نے یہی کہا کہ اتنی نورانی صورت ہستیاں ہیں کہ اگر آج یہ اس پہاڑ کو کہہ دیں کہ اپنے جگہ سے یہ پہاڑ ہٹ جائے تو یہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائے گا، اس لیے اے نصارہ اے عیسائیوں ان ہستیوں کے ساتھ مباہلہ مت کرنا ورنہ روئے زمین سے تم ختم ہو جاؤ گے۔ تو یہ اسی ہستی کا آج تذکرہ پاک ہے جو انفسنا میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ شامل ہیں، اور جن کے بارے میں خود میرے آپ کے ہم سب کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انت اخی فی الدنیا والآخرہ، اے علی آپ دنیا و آخرت میں میرے برادر ہیں، میرے بھائی ہیں، اور اپنے ساتھ رشتہ اخوت میں منسلک فرمایا۔ پھر یہ وہ ہستی ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گود میں ہی انہوں نے سب سے پہلے آنکھ کھولی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو جب اٹھایا تو اس وقت انہوں نے آنکھ کھولی، یعنی کعبۃ اللہ میں ولادت ہوئی اور آنکھ کھولی تو امام الانبیاء والمرسلین کے مبارک ہاتھوں میں مبارک گود میں آنکھ کھولی، اور سب سے پہلے کس ہستی کی زیارت کی جو اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں،
ولادت بھی اللہ تعالیٰ کے محبوب گھر کعبۃ اللہ میں ہو رہی ہے، اور پھر آنکھ بھی کھول رہے ہیں اور سب سے پہلے زیارت جس ہستی کی کر رہے ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کا محبوب ہے۔ کتنی عظمتیں، رفعتیں، شانیں ہیں اس ہستی کی۔ پھر تعلیم و تربیت کس کی بارگاہ میں اور کس کے گھرانہ اقدس میں حاصل کی، وہ بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کے آغوش مبارک میں آپ نے جب آنکھ کھولی ہے تو تعلیم و تربیت بھی اسی پاک گھرانے سے پائی ہے۔ تو یہ عظمتیں اور شانیں، اور پھر اسلام قبول کیا تو اسلام قبول کرنے والوں میں بھی اول ہیں۔ سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والوں میں سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم شامل ہیں۔ پھر عبادت کرنے والوں میں بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سب سے پہلے عبادت کرنے والوں میں، نماز پڑھنے والوں میں شامل ہیں۔ پھر ہجرت مدینہ کا واقعہ دیکھیے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ وہ آپ کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہجرت فرما رہے ہیں، تو ادھر سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو حکم دیا جا رہا ہے کہ علی میرے بستر پر آج آپ سو جائیں، اور ساری جو امانتیں ہیں لوگوں کی وہ آپ ان کو واپس لوٹا کر مدینہ طیبہ آپ بھی آ جائیں۔ تو کتنی پیاری ہستیاں ہیں یہ۔ سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کو اپنے بستر مبارک پر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سلا رہے ہیں، اور آپ نے پھر وہ رات پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس مبارک بستر پر گزاری جہاں کفار بھی تعاقب میں کھڑے ہیں۔ گھر کا کاشانہ اقدس کا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کاشانہ اقدس کا انہوں نے گھیراؤ بھی کیا ہوا ہے۔ تو یہ ساری عظمتیں، رفعتیں، شانیں اس ہستی کو حاصل ہوئیں۔ پھر داماد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دامادی کا شرف بھی انہیں حاصل ہوا، اور ان کی زوجہ مطہرہ کون ہیں؟ سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی وہ ہیں سیدۃ نساء العالمین، سیدۃ نساء الجنہ، جو تمام عالمین کی خواتین کی سردار ہیں، جو تمام جنتی خواتین کی سردار ہیں، یعنی سیدہ فاطمۃ الزہرا طیبہ طاہرہ سلام اللہ علیہا۔ اور پھر ان کے شہزادے کون سے ہیں، بیٹے کون ہیں؟ وہ ہیں سیدنا امام حسن و حسین علیہ السلام، جو سیدہ شباب اہل الجنہ ہیں، جو تمام جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ اور یہ گھرانہ کون سا ہے؟ جو اہل بیت اطہار علیہ السلام، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گھرانہ ہے کہ جس کی پاکیزگی، جس کی تطہیر کی گواہی قرآن مجید فرقان حمید دیتا ہے۔ پھر اس گھرانے کی اور سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی، سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی اس گھرانے کی سخاوت دیکھیے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سخاوت کا پرتو اور ان کا عکس اسی گھرانے میں ہمیں دکھائی دیتا ہے کہ قرآن بھی اس کی گواہی دیتا ہے۔ سورۃ الدہر 29ویں پارے میں اللہ سبحانہ وتعالی فرماتا ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ وَلَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا۔ اللہ سبحانہ وتعالی فرماتا ہے کہ یہ گھرانہ وہ ہے سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کا، سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا، سیدنا امام حسن و حسین علیہ السلام کا، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گھرانہ۔ یہ گھرانہ ایسا ہے کہ یہ اللہ کی محبت میں مسکین کو، یتیم کو اور اسیر کو کھانا کھلاتے ہیں، اور پھر فرماتے ہیں انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم تو صرف اور صرف لوجہ اللہ تمہیں کھانا کھلا رہے ہیں، ہم صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی محبت میں تمہیں کھانا کھلا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کی خاطر تمہیں کھانا کھلا رہے ہیں، ہماری کوئی اور نیت نہیں ہے، ہم کچھ اور تم سے بدلہ، کوئی شکر، کوئی جزا بھی نہیں۔ وَلَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا، نہ ہم تم سے کوئی اور جزا چاہتے ہیں، کوئی بدلہ چاہتے ہیں، کوئی معاوضہ چاہتے ہیں، اور نہ ہی ہم تم سے کسی شکر گزاری کے طلبگار ہیں۔ یعنی صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی محبت، اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے اے مسکینوں، اے یتیموں، اے اسیروں، تمہیں ہم کھانا کھلاتے ہیں، ہم تم سے کسی قسم کا اجر نہیں چاہتے، ہم یہ بھی نہیں چاہتے کہ تم ہمارا شکر ادا کرو، بلکہ ہم صرف اللہ کی رضا کے لیے یہ کام کر رہے ہیں۔ تو یہ وہ گھرانہ ہے کہ جس کی سخاوت کی گواہی قرآن مجید فرقان حمید دے رہا ہے۔ پھر سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فاتح خیبر ہیں اور مرحب کو واصل جہنم کرنے والے ہیں۔ خیبر قلعے کا وہ دروازہ
کہ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم نے بعد میں 40 اور 80 دونوں تذکرے، دونوں روایات موجود ہیں کہ ہم 40 تھے یا 80 تھے، اور ہم نے اس دروازے کو بڑی مشکل ایک سائڈ پر کیا۔ تو سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم جو شیر خدا ہیں، اسد اللہ ہیں، اللہ تعالیٰ کے شیر ہیں، انہوں نے وہ خیبر کا دروازہ جو ہے وہ ایک ہی ضرب کے ساتھ اس کو پھینک دیا، اور پھر مرحب کو بھی واصل جہنم کیا، اور وہاں پر بھی یہ فرمایا کہ میری ماں نے میرا نام حیدر یعنی شیر رکھا ہے۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ کے یہ شیر ہیں اور حیدر کرار ہیں، مولا علی مشکل کشاں ہیں۔ جب ہم مولا کی بات کرتے ہیں تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من کنت مولا فعلی مولا، یا فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا، کہ بس جس کا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ میں جس کا میں مولا ہوں اس کے سیدنا علی المرتضیٰ یہ بھی مولا ہیں۔ پتہ چلا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہمارے مولا ہیں، ہمارے مددگار بھی ہیں، ہمارے والی بھی ہیں۔ اسی طرح سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم بھی ہمارے والی ہیں، ہمارے ولی ہیں، ہمارے مولا ہیں، ہمارے مددگار ہیں۔ اور پھر سامعین کرام، جب سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم آپ کے علم کا ہم تذکرہ کرتے ہیں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علوم کے آپ وارث ہیں، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی المرتضیٰ اس کا دروازہ ہیں۔ اور یہ بھی فرمایا کہ جو علم کے شہر میں داخل ہونا چاہتا ہے پھر وہ اس دروازے سے داخل ہو، یعنی جو ظاہری باطنی تمام علوم حاصل کرنا چاہتا ہے وہ سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کے در اقدس پر حاضر ہو، اس دروازے سے داخل ہو، تو پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو علوم ہیں ان سے وہ بہرہ ہو سکے گا۔ اور سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کے علوم دیکھیے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاں اپنے صحابہ سے فرماتے ہیں سل ما شئت، پوچھو جو پوچھنا ہے، اسی طرح سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم بھی یہی فرما رہے ہیں سلونی، مجھ سے پوچھو جو تم چاہتے ہو۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو علوم ہیں وہ آپ نے اپنے علوم سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کو عطا فرمائے۔ پھر ولایت کا محور و مرکز ہیں کہ تمام سلاسل طریقت وہ ان کی جو ولایت کا ایک سلسلہ ہے وہ سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ہی تک متصل ہوتا ہے، اور ان سے پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ تک پہنچتا ہے۔ تو تمام ظاہری باطنی علوم ہوں ان کا محور و مرکز پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عطا سے سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ہیں، اور انہی کے وسیلے سے پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ تک یہ سارا سلسلہ پہنچتا ہے۔ پھر سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم آپ کی شجاعت غزوہ بدر جو رمضان المبارک میں پیش آیا، اس میں 70 جو کفار واصل جہنم ہوئے ان میں سے 36 کفار کو سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے واصل جہنم کیا۔ تو کیسی عظمت اور شان ہے، شجاعت دیکھیں کیسی شجاعت اور بہادری کے جوہر دکھا رہے ہیں، اور علم دیکھیں تو علم کا منبع ہیں، حتیٰ کہ تمام خلفائے راشدین سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ، وہ سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے اپنے جو معاملات ہوتے فیصلے ہوتے ان میں ان کو ساتھ شامل فرماتے، ان سے مشورہ کیا کرتے، حتیٰ کہ سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ یہاں تک فرمایا کرتے کہ اگر علی ہمارے درمیان نہ ہوں تو عمر ہلاک ہو جائے۔ کیسی عظمت اور شان ہے۔ اور پھر سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ مجھے یہ علوم کے منبع کیسے حاصل ہوا، اس طرح کہ ایک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے دعا بھی فرما دی، اس دعا کے بعد سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ پھر مجھے کسی بھی فیصلہ کرنے میں کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہوئی۔ اور دوسرا آپ خود فرماتے ہیں کہ جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظاہری وصال ہوا، اس دنیا سے پردہ فرمانے لگے، تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رخ انور اور پھر یہ جو پلکیں مبارکہ ہیں
ان پر پانی کے چند قطرے جب آپ کو غسل دیا گیا تو اس وقت موجود تھے۔ سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں میں نے وہ چوس لیے، بس وہ چوسنے کی دیر تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے علوم و معارف کے دریا جو ہیں وہ مجھ سے آگے لوگوں تک پہنچانے کا مجھے ذریعہ بنا دیا۔ تو کیسی عظمت اور شان ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہر قسم کے علوم بھی آپ کو عطا ہوئے، ہر قسم کے فیضان بھی عطا ہوئے، اور پھر ان کے ساتھ کتنا قریبی تعلق بھی، دامادی رسول ہونے کا شرف۔ اور پھر 21 رمضان المبارک یہ آپ کا یوم شہادت ہے کہ 17 رمضان المبارک کو عبد الرحمن ابن ملجم خارجی جو ہے اس نے آپ پر حملہ کیا، اور وہ گہرا زخم آپ کو لگا، جس کی وجہ سے پھر آپ کو اللہ سبحانہ و تعالی نے شہادت کا بلند رتبہ عطا فرمایا، اور آپ 21 رمضان المبارک کو اللہ سبحانہ و تعالی سے جا ملے۔ تو آپ کے یوم شہادت کو سامنے رکھتے ہوئے، دیکھتے ہوئے ہمیں مسلمانوں کو چاہیے کہ ہم اس موقع پر اپنے گھروں میں محافل بھی کریں، یعنی درود و سلام کی کثرت بھی کریں، تلاوت قرآن مجید جو ہے اس کی کثرت بھی کریں، اور ان ہستیوں کی بارگاہ میں ہدیہ اور تحفہ بھی عرض کریں، پیش کریں، تاکہ اللہ سبحانہ و تعالی اس پیاری ہستی کے طفیل تمام عالم اسلام کو سربلندی بھی عطا فرمائے، اور تمام مسلمانوں کو اپنا کھویا ہوا جو وقار ہے وہ دوبارہ عطا فرما دے۔ آمین۔ Please subscribe channel 9 News Web TV and don't forget to click the bell icon. Thanks.